بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک وظائف آفیشیل کے پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے عافیت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن کریم کی سورہ رحمان کی ایک بہت ہی پیاری آیت کا نہایت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صبح کے وقت انگلی کے پوروں پر پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے آپ کی جو بھی حاجت، جو ضرورت ہوگی، اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیں گے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو انگلی کے پوروں پر کیسے پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ شام ہونے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ کے لیے اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں سے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، جس بھی کام کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، تو اللہ کے حکم سے شام تک آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی مالی حاجت ہے تو صبح اٹھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ شام سے پہلے یا شام تک آپ کی وہ مالی حاجت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بہت ہی لاجواب اور کرنے میں انتہائی آسان عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا اور آپ کی قسمت بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہمارے پیارے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی زینت کہا ہے۔ پورے قرآن پاک کو مزین کرنے والی یہ سورت ہے، اور جو بھی شخص صبح اٹھ کر اس سورہ کو پڑھتا ہے تو یہ سورہ اور یہ آیت اس کی زندگی کو بھی مزین کر دیتی ہے۔ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو یہ کہنا چاہتا ہو کہ اس کی زندگی مزین نہ ہو؟ بلکہ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو زندگی کو مزین کرنے والی ہو اس کی زندگی میں موجود ہو، اور یقیناً آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی ہر وہ چیز میسر ہو۔ تو آپ بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ یہ آیت مبارکہ اپنے اندر بڑے کمالات رکھتی ہے۔ اگر اس آیت کو مریض پر پڑھا جائے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ اس آیت کو پڑھنے والے کا چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا اور قیامت کے دن بھی اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے والے کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے، لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کا ورد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کی توجہ اپنی نعمتوں کی جانب مبذول کروا رہا ہے، اور بار بار اپنے بندوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں بندے کو یہ دعوت ہے کہ اپنے ارد گرد غور کرو اور سوچو کہ تم میری کتنی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو۔ اپنے جسم کے اندر غور کرو، اس کائنات میں غور کرو، جو تمہارے لیے نعمتیں میں نے پیدا کر رکھی ہیں ان کا شمار نہیں ہے۔ اگر تم ان کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم اللہ کی عطا کردہ کسی نعمت کی ناشکری تو نہیں کر رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت کا درس یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں بھی سوچیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچتے رہیں
اور ہر وقت اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یقین جانیے کہ جو لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے جس کا شمار ممکن نہیں ہوتا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہمیشہ ہی محروم رہتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی اپنی زبان یا دل میں اللہ کی شکایت نہیں لانی، اور نہ ہی کبھی ناشکری کے الفاظ زبان پر لائے۔ بس ہر حال میں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ پر عنایات کی بارش فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب اور اس پیاری سی آیت کا پیارا سا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے لیکن فوائد کے لحاظ سے بہت ہی اونچا اور مجرب ہے۔ چونکہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو آپ نے یہ عمل سحری میں اٹھ کر کرنا ہے، اور اگر غیر رمضان میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ تو آپ نے سحری میں اٹھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لینی ہے۔ اس آیت کو پڑھتے وقت آپ نے دل و زبان سے اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ، میں تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتا، میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، میں تیری ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں، میں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب آپ زبان پر یہ اقرار کریں گے تو دل بھی اس کو تسلیم کرنے لگے گا اور آپ کے دل سے اللہ کا شکر ادا ہونے لگے گا۔ عمل آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگر رمضان میں یہ عمل کرنا ہے تو صبح سحری کے وقت کریں، اور غیر رمضان میں صبح اٹھتے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد کرنا ہے، اور دوران ورد اپنی تمام تر نعمتوں کو شمار کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی، اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ گھر، گاڑی، دولت، بنگلہ، بیوی، اولاد، ہر نعمت کا آپ نے تصور کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یا اللہ، تو نے بھی یہ نعمت دی، میں اس کے قابل نہیں تھا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سے 33 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کا ورد کر لینا ہے، اور پھر جب 33 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس حاجت کے لیے اللہ پاک سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ پیسہ، رزق، دولت، گاڑی، بنگلہ، اولاد، شادی، جو بھی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے وہ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت مبارکہ کا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور روزانہ صبح اٹھتے ہی اس آیت مبارکہ کا صرف اور صرف 33 مرتبہ ورد کر کے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے مزید نعمتوں کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس مختصر ترین عمل سے آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔